السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ کوئن کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا ناجائز ہے، تب سے سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ طرح طرح کی باتیں علماء کے بارے میں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی رائے دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کرپٹو کرنسی کو لیگل کہہ رہے ہیں، جائز سمجھ رہے ہیں، ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو بس اب دنیا کے سارے مفتیان نظام کو اس کو جائز قرار دے دینا چاہیے۔ اب علماء کے بارے میں طعن و تشنیع، غلط سلط باتیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی اختلاف رکھیں، نو پرابلم، آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آپ طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، گالی گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں، اور علماء کی ذات کو مجروح کرنا شروع کر دیں، عوام کو بدگمان کرنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ اختلاف رکھیں آپ، نو پرابلم۔ تو بٹ کوئن کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں دیکھیے، احتیاط اسی میں ہے کہ کرپٹو کرنسی سے ابھی بچا جائے، کیونکہ کرپٹو کرنسی بٹ کوئن ابھی ایک کلیئرلی صاف نہیں ہے، ابھی اس کا جو فیس ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں جو ایک دم صاف ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اور علماء اکرام کسی چیز میں اپنی جو رائے رکھتے ہیں نا، تو وہ علماء کی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے، بلکہ پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی رائے کو دیکھ کر ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی رائے رکھی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اور پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں تو 6-7 سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں آپ، تو کرپٹو کرنسی کو کوئی بھی ملک ویلڈ نہیں قرار دیتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کچھ ملکوں نے اس کو ویلڈ قرار دیا، لیگل قرار دیا۔ اگر آپ غور کریں تو السالوڈور یہ دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے بٹ کوئن کو آدھیکارک مدرا، لیگل ٹینڈر کے روپ میں اپنایا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر دھیرے دھیرے اور ملک بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے گئے، اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً 119 سے زیادہ ملک ہیں، تقریباً 119 ملک ہیں جنہوں نے لیگل ٹینڈر کے طور پر کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ پہلے 6-7 سال پہلے کوئی ایک ملک بھی اس کو لیگل ٹینڈر کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لیکن بہت سارے ملک ابھی بھی ایسے ہیں جو کرپٹو کرنسی کو لیگل ٹینڈر کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے، جیسے کہ چائنا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ابھی بھی ان ملکوں میں آتا ہے جو کرپٹو کرنسی کو اللیگل قرار دیتا ہے، اور چین نے کرپٹو کرنسی سے جڑے سبھی لین دین اور مائننگ کو پوری طرح سے اویدھ گھوشت کر رکھا ہے۔ اور کرپٹو کرنسی کے اندر جو جوخم ہے، جو رسک ہے، جو مطلب لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ دیکھیے کہ کئی دیشوں نے اس کے جوخموں کو دیکھتے ہوئے اس پر پرتیبند لگایا ہوا ہے، جس میں چائنا بھی آتا ہے، نیپال بھی آتا ہے، ویتنام اور بولیویا بھی آتا ہے۔ اور کچھ ملک ایسے ہیں جو 50-50 نظریہ رکھتے ہیں، جیسے کہ انڈیا ہے۔ تو انڈیا میں اگر آپ غور کریں تو جو کرپٹو کرنسی ہے، یہ لیگل ٹینڈر کا درجہ اس کو حاصل نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، پوری طرح سے پرتیبندھت بھی نہیں ہے، لیکن ریزرو بینک آف انڈیا کرپٹو کرنسی کو ویلڈ بھی نہیں مانتا ہے۔ ہاں، اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے ارن وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے بھیا ہمارا رسک کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو کچھ کرو وہ آپ جانو، کل کو اگر کچھ ڈوبا آپ کا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ لیگل ٹینڈر کا درجہ انڈیا میں کرپٹو کرنسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جو اختلافی تو پوری دنیا کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے انڈیا کے علماء ہیں، تو انڈیا کے علماء انڈیا کے اندر جو قانون ہے کرپٹو کرنسی کو لے کے، اس کے حساب سے فتویٰ دیں گے۔ اسی لیے انڈیا کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی سے بچا جائے۔ اللہ نے جو اور جائز راستے ہمیں کمانے کے دیے ہیں، جو سیف ہیں، سیکیور ہیں، جس میں رسک نہیں ہے، جوخم نہیں ہے، جس کا فیس بالکل کلیئر ہے، نیگیٹو پازیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے ہیں، گورنمنٹ بھی اس کی ذمہ داری لیتی ہے، تو اس میں آپ انویسٹ کرو، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرو، گولڈ میں، پراپرٹی میں، اور جناب والا اور بھی بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر کے آپ کما سکتے ہو۔ لیکن بٹ کوئن میں کیوں کرنا ہے؟ اور جو چیز مشکوک ہو، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اب مان لیجیے بٹ کوئن کے بارے میں ابھی کلیئر نہیں ہے، اگر کلیئر ہوتا تو انڈین گورنمنٹ خود کہہ دیتی کہ لیگل ٹینڈر کے طور پہ ہم کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے خود اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ کئی ملکوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جوخم بہت زیادہ ہے۔ چائنا نے تو اس پہ یعنی کمپلیٹلی اس کو بین کر کے رکھا ہوا ہے، کرپٹو کرنسی کو، بٹ کوئن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ بس اسی نقصان کے پیش نظر جن علماء نے نقصان کو دیکھا اور نقصان پر ریسرچ کی، اور جس ملک کی گورنمنٹ ذمہ داری نہیں لیتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس سے دور رہو، کرپٹو کرنسی کو چھوڑ دو اور جو بہت سارے راستے ہیں اس کو اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ کرپٹو کرنسی سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ اس میں جوخم بہت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ انڈیا میں بھی علماء اکرام کیا کہتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی سے بچا جائے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شک والی چیز کو ہی چھوڑ دو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے، جس میں تمہارا ہی دل مطمئن نہ ہو، کیونکہ کرپٹو کرنسی کلیئر ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اگر کلیئر ہوتی تو انڈین گورنمنٹ کلیئر اسٹینڈ لیتی۔ انڈین گورنمنٹ خود 50-50 ہے، تو اسی لیے ابھی وہ چیز کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز دھیرے دھیرے سامنے آتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کھل کر سامنے آتے ہیں، اس کے نیگیٹو پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ہٹائی جاتی ہیں، جو مشکوک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہٹا کے اس کو بھی کلیئر کیا جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ چیز کھل کر آتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ کلیئر ہمارے سامنے ہوتی جاتی ہے، علماء اکرام اس کو اچھا یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی، یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی، اچھا اب یہ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی، ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد بٹ کوئن کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء اکرام یہ کہہ لیں کہ بھائی اب لیگل ہے۔ کیوں؟ اس کے جو مشکوک پوائنٹس ہیں، جو ویک پوائنٹس ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے، اس پہ کام ہو جائے گا۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ لو صاحب 5 سال پہلے تو یہ انلیگل تھا، ناجائز تھا، اب 5 سال کے بعد یہ جائز ہو گیا۔ بھیا علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اس کی جو پوری شبیہ تھی، اس کا جو فیس تھا وہ کلیئر نہیں تھا۔ ایک آپ کو دور سے چیز نظر آ رہی ہے کہ یار یہ پیڑ ہے یا کوئی انسان کھڑا ہوا ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب تک کلیئر نہیں ہے آپ کیا بولو گے؟ لگ ایسا رہا ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے سامنے وہ کلیئر ہوتا جاتا ہے، آپ بولتے ارے یہ تو درخت ہے، ارے یہ تو پیڑ ہے، ارے یہ تو دکان ہے۔ تو بس یہی مسئلہ ہے۔ تو اچھا، جن ملکوں میں کرپٹو کرنسی بالکل کلیئر ہے، وہاں ویلڈ بھی ہے، اور ان ملکوں نے لیگل ٹینڈر کے طور پر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، تو وہاں کے علماء اکرام ظاہر سی باتیں جانتے ہیں کہ بھئی اب پورا گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس میں اب کوئی جوخم بھی نہیں ہے، اس میں اب کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تو بھائی آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے، تو وہ ان ملکوں کے حساب سے اور ان کے قانون کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے علاقے اور ہمارے ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں یہ چیزیں ہیں، انہوں نے اس پر غور کیا اور کہا کہ بھئی یہ لیگل ہے، جائز ہے، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انڈیا کی سچویشن کے حساب سے بات کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اب انڈیا میں کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کسی چیز کو لے کے، اب دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا وہ اپنے ملک کے حساب سے ہمارے فتوے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہتا ہے لو صاحب ہمارے ملک میں تو ایسا ہے، یہاں اس کو جائز چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ارے بھیا وہ تمہارے حساب سے وہاں کے لیے جائز ہے، یہاں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوئن کے بارے میں یہ تھوڑا سا میں نے آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو میری تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں یہی کہوں گا کہ جو شک والی چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے بٹ کوئن کے بارے میں میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس حدیث پر، جو صحیح بالکل حدیث ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح، اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں جس کو ملا کے آپ صحیح حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو جو چیزیں تمہیں شک میں ڈال دیں۔ تو ابھی بٹ کوئن شک میں ڈال رہی ہے، کیونکہ علماء کی رائے خود سے نہیں بنی، بلکہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ رائے بنی ہے۔ جب پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے تو میں شک والی چیز میں کیوں پڑھوں؟ جو کلیئر ہے آلریڈی، میرے پاس کلیئر صاف راستے ہیں، پتہ ہے مجھے یہ راستہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، اس راستے کو میں چوز کروں گا۔ شک والے راستے میں کیوں پڑھوں؟ اسی لیے مجھے امید ہے اس پر آپ پورا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، اور آپ کو پھر بھی انویسٹ کرنا ہے کرپٹو کرنسی میں تو آپ کسی بھی عالم کی رائے پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے علماء ہیں جو اس کے ناجائز ہونے پر فتویٰ دیتے ہیں ان کی رائے کا بھی احترام کیجیے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ادب، تمیز، سلیقہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ادب، سلیقہ، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے سے اختلاف کرتا ہے۔ عمل کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔